بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے شیخ سعدی کی ایک اور حکایت لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ ایک چور کے بارے میں ہے جس نے درویشوں کا روپ دھار لیا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، چند چلنے والے سالک سیاحت میں وہاں متفق اور رنج و راحت میں ایک دوسرے کے شریک تھے۔ میں نے ان کے ساتھ رفاقت کرنا چاہی، انہوں نے نہ مانا۔ میں نے کہا، بزرگوں کے اخلاق کی یہ ایک انوکھی بات ہے کہ مسکینوں کی مصاحبت، انہیں ساتھ لے کر چلنے سے منہ پھیر لینا اور فائدے کے حصول میں تعامل کرنا، اس لیے کہ میں اپنے نفس میں یا اپنی ذات میں اس قوت و قدرت اور تیزی و سرعت سے آگاہ ہوں، یعنی پہچانتا ہوں کہ میں مردوں کی خدمت میں ایک چالاک دوست ہوں، لیکن بار خطر دل کا بوجھ نہیں ہوں۔ اگر میں مویشیوں پر سوار نہیں ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تم لوگوں کا وزنی یا قیمتی ذہن پوش اپنے کندھے پر اٹھا لوں۔ ان لوگوں میں سے ایک بولا، تو نے جو ہم سے بات سنی ہے اس سے دل تنگ نہ ہو، یعنی کہ اس بات کو دل پر نہ لے، آزاردہ نہ ہو، اس لیے کہ ان دنوں میں ایک چور درویشوں کی صورت میں آ گیا اور خود کو ہماری صحبت کی لڑی میں پرو لیا، یعنی ہمارے ساتھ شریک ہو گیا۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ لباس میں کون چھپا ہوا ہے، یہ تو لکھنے والا ہی جانتا ہے کہ خط میں کیا ہے۔ اور چونکہ پاک پتنی درویشوں کا شیوا ہے، اسی لیے انہوں نے اسے فضول آدمی نہ سمجھا اور اس کو اپنی دوستی میں شامل کر لیا، یعنی اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو عمل میں کوشش کر اور جو تو پہننا چاہے پہن، تاج سر پر اور جھنڈا کندھے پر رکھ۔ پارسائی صرف لباس تر کرنے میں، یعنی پھٹا پرانا لباس پہننے ہی میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ترک دنیا کے علاوہ شہوت اور حرص و ہوس کو ترک کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، ایک دن ہم رات تک چلتے رہے اور رات کو ایک قلعہ کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ ایک کمبخت چور نے ساتھی کا ٹونٹی دار لوٹا یہ کہہ کر اٹھایا کہ میں طہارت کے لیے لے جا رہا ہوں، یوں وہ لوٹا لوٹ کر لے گیا۔ ذرا اس پارسا کو دیکھو جس نے گدڑی پہن رکھی تھی۔ اس نام نہاد پارسا کا استعارے میں یہ ذکر ہے، جو بظاہر تو درویش تھا لیکن چور نکلا۔ جب وہ چور درویشوں کی نظر سے خاصا دور ہو گیا تو ایک برج پر چلا گیا، جہاں سے اس نے جواہر کا ایک صندوقچہ چرا لیا۔ تا ان کے صبح ہو گئی، وہ سیاہ مبلغ یا سیاہ بخت نام تھا جو درویش چور نکلا جا چکا تھا، جبکہ بے گناہ ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ صبح کے وقت ان سب کو پکڑ کر قلعہ کے اندر لے جایا گیا اور ان کو سزا دی گئی، پھر انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ اس تاریخ سے ہم نے باہمی صحبت ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور آفت و مصیبت سے بچاؤ تو بالکل تنہائی میں ہی ہے۔ جب کسی قوم میں سے کسی ایک فرد نے نادانی کی تو اس ایک کی وجہ سے، اس ایک کی برائی کے سبب، نہ تو چھوٹے لوگوں کی کوئی عزت و منزلت رہی اور نہ ہی بڑے لوگوں کی۔ کیا تو نے سنا ہے کہ ایک گائے چارہ کھانے میں گاؤں کی تمام گائیوں کو آلودہ کر دیتی ہے، یعنی سارا چارہ تو ایک گائے کھا جاتی ہے اور گاؤں کے لوگ سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس درویش کی ساری بات سن کر میں نے کہا کہ خدا کا شکر و احسان ہے کہ میں درویشوں کی برکت سے محروم نہیں رہا، اگرچہ ظاہری طور پر میں صحبت سے تنہا رہا، تاہم یہ جو بات تو نے بیان کی ہے اس سے میں بہت مستفید ہوا ہوں، اور مجھ جیسوں کے لیے یہ نصیحت ساری عمر کام آئے گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، محفل میں اگر کوئی ایک بدتمیز اور گھٹیا انسان موجود ہو تو تمام دانش مندوں کے دل بہت دکھتے ہیں۔ اگر عرق گلاب سے ایک تالاب بھر دیا جائے تو اس میں ایک کتا گر جانے سے وہ جوہر بن جاتا ہے، اور عام طور پر جو ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔